السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، میں نے قرآن شریف کی آیت شریفہ پڑھی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے، توبہ کرنے والے اور پاک و صاف رہنے والے۔ حضرت علامہ مولانا کمال الدین صاحب نے طہارت کے حوالے سے قیمتی بات ارشاد فرمائی، میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ طہارت ایمان کی شان ہے، پاک رہنا مومنوں کا شعار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الوضوء حصن المؤمن۔ وضو ایمان والوں کے لیے قلعہ ہے۔ قلعہ کا مطلب جیسے کوئی شخص قلعہ میں داخل ہو جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے، ویسے ہی کوئی شخص باوضو رہے تو وہ شیاطین و اجنہ کے شر سے اور بلاؤں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مگر ہمارے معاشرے کا یہ بڑا سنگین المیہ ہے کہ ہم طہارت کا وہ اہتمام نہیں کرتے جو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ عام بیماری ہے مسلم نوجوانوں کی، ہمیں غیروں سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گیلا تم سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ انگریز کس حال میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاں پاکی ناپاکی کا کیا تصور ہے، یہودیوں کا معیار طہارت کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں غرض ہے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کی طہارت سے۔ ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کسی عزیز سے کہیے چلو
ملا شریف کی مجلس ہے، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر علماء کی زیارت کر لیتے ہیں۔ 10 نوجوانوں میں سے 8 نوجوانوں کا جواب ہوگا کہ آپ ہو لیجئے، میرا بدن ٹھیک نہیں ہے۔ 10 نوجوانوں میں 8 نوجوانوں کا جواب یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، پاک رہنا سیکھیے۔ شریعت نے کتنا آسان راستہ بتایا۔ پانی دستیاب ہو، پانی سے پیشاب کے قطروں کو دھو لیجیے۔ پانی نہ ملے، مٹی کے ڈھیلے دستیاب ہو، اس سے آپ پاکی حاصل کر لیجیے۔ وہ بھی میسر نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے، کترن جسے کہتے ہیں، ٹیلروں کا کاٹا ہوا کپڑا جو انسانی ضرورت اور اس سے نہ انسانی استعمال کے لائق نہیں رہتا، پھٹے پرانے کپڑوں سے پیشاب کو صاف کر لیجیے۔ درخت کے پتوں سے پیشاب کو صاف کر لیجیے۔ آپ اگر یہ چاہیں گے کہ ہمیں پاک رہنا ہے تو اس کے لیے کوئی ہاتھی اور گھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے لیے اچھا شکتی کی ضرورت ہے۔ آدمی کے اندر اس بات کا قوی عزم ہونا چاہیے کہ مجھے پاک رہنا ہے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں میں کہاں کا سفر کر رہا تھا، ٹرین پر میرے ساتھ ایک کلمہ پڑھنے والے بھائی بیٹھے ہوئے، مجھے استنجے کی حاجت ہوئی، میں چل جانے لگا باتھ روم کی طرف۔ اس نے جیب سے پلاسٹک کا ایک تھیلا نکال کر کے دیا کہ حضرت یہ لیتے جائیں۔ میں نے کہا پلاسٹک کا کیا کام؟ اس نے کہا کہ وہ ٹوٹیاں رہتی ہیں، اکثر ان ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں پانی لیں تو طہارت کی جگہ تک وہ پانی کافی مقدار میں نہیں پہنچ پاتا، اس لیے میں یہ تھیلا اپنی جیب میں رکھتا ہوں تاکہ اس میں پانی بھر لوں اور اطمینان کے ساتھ میں طہارت حاصل کر لوں تاکہ مجھے اپنی پاکی میں کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں آپ کو اسلام کی ابتدائی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ پیشاب سے بچیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر میں عام طور سے عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ایسا نہیں کہ صحابہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، معاذ اللہ، صحابہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ نہ غوث اعظم صحابہ کے برابر ہو سکتے، نہ خواجہ غریب نواز صحابہ کے برابر ہو سکتے، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ جن نگاہوں نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، ان نگاہوں کی برابری نہ آسمان کر سکتا ہے، نہ زمین کر سکتی ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ کائنات کے افضل ترین افراد ہوتے ہیں، صحابہ کی برابری اولیاء کرام کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات میرے بھائیوں؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات بہت دیر تک مجھے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے،
مگر جتنی دیر بھی ہم دونوں کی صحبت ہے 2-4 باتیں میں پہنچا سکتا ہوں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، شیعہ رافضی بہت برا بھلا کہتے ہیں ان کو، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ سے کئی بار جنگ کے معاملے آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، مگر ان کی زندگی میں اختلافات بہت رہے، جنگی معاملات درپیش ہوئے، اور ایک بڑا نامور نام ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی بلکہ تبع تابعی میں سے ہیں، مگر ان کا زمانہ اسلام کا وہ روشن زمانہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اگر خلفائے راشدین میں کیا جائے تو اس میں کوئی بیجا چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 4 خلفائے راشدین کے بعد اگر ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، مگر ان کی زندگی میں کچھ اختلافات درپیش رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، مگر ان کا زمانہ اسلام کا روشن زمانہ ہے۔ تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دونوں میں کون افضل ہے؟ جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے، تم یہ پوچھتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تمہیں پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اس گھوڑے کی کھر سے جو گرد و غبار اڑتی تھی وہ گرد و غبار افضل ہے؟ پوچھنا ہے تو ان دونوں بزرگوں کے بارے میں نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی کھر سے اڑنے والی گرد و غبار کے بارے میں پوچھو کہ وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ منوا کھاڑ کے لوگ اتنے کم ذوق تو نہیں ہیں جیسا آج میں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی سی زندہ دلی پیدا کیجئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نہ غوث ان کے برابر، نہ قطب ان کے برابر، نہ ابدال ان کے برابر۔ تو ایسا نہیں کہ صحابہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اصل میں عرب میں جانوروں کو پالنے کا رواج بہت تھا۔ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 500 اونٹ، جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا امیر سمجھا جاتا تھا۔ اب کسی کے گھر میں 100 اونٹ ہوں، اسے چارہ دینا ہے، اسے پانی کے قریب لے جانا ہے، تو کبھی کبھار کسی درمیان وہ پیشاب شروع کر دیتا، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے ان کے جسموں پر پڑنے کے معاملات درپیش ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے، اور انسان کا پیشاب
بھلے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب ہو، وہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ اگر جانوروں کے پیشاب سے آدمی نہ بچے تو آقا نے فرمایا پیشاب سے بچا کرو، کیونکہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہلکی نجاست سے نہ بچے تو یہ وعید ہے، تو جو نجاست غلیظہ سے نہ بچے، انسان اپنے جسم پر اپنے پیشاب کے قطروں کو گرنے دے، اس آدمی کا انجام قیامت کے دن کیسا ہوگا وہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیشاب سے بچیے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں عرض کر دوں، ہمارے نوجوانوں کو عام طور سے یہ غلط فہمی ہے، ہم رابرٹس گنج گئے استنجا نہ کر سکے، ہم رامانوج گنج کسی ضرورت سے گئے راستے میں استنجا نہ کر سکے، کسی ضرورت سے ہم امبیکا پور گئے، پانی کا انتظام نہ ہو سکا، پیشاب کیا ہم نے، استنجا کیے بغیر چلے آئے، تو ہمارا 99% نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم غسل نہیں کریں گے اب نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ میلاد شریف کی مجلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیشاب سے بچو، پاک رہنا ایمان والوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان امام ملت حضور سید اصغر امام صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج محمود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ پیشاب سے بچو، لیکن اگر کبھی نہ بچ سکے تو یہ نہ سمجھو کہ جب تک ہم غسل نہیں کریں گے اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے سے آدمی کا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہو کہ انڈر ویئر میں پیشاب لگا ہے، انڈر ویئر ہٹا دیجئے۔ آپ کو لگتا ہو پاجامے میں پیشاب لگا ہے، پاجامہ تبدیل کر لیجئے۔ غسل خانے میں جا کر جو پیشاب کے لگنے کی جگہیں ہیں اسے دھو لیجئے، اور وضو کر کے آپ آرام سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ پیشاب کر کے اگر پیشاب کے کچھ قطرے جسم پہ لگ گئے، استنجا نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ میں آپ کو کوئی دھوکہ دے کر جا رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو دین کا ایک ضروری معاملہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس معاملے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں بگاڑو میں رہتا ہوں اور تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے وہاں رہتے ہوئے، بلکہ 28 سال ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آس پاس کے ایک عالم دین جو کشمیر میں امامت کرتے تھے، نومبر دسمبر کا موسم تھا، ٹرین سے وہ تشریف لے گئے کشمیر۔ اگلے روز ان کا فون آیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے نماز پڑھانی ہے جمعہ کی، لیکن ٹرین میں پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے استنجا کیا مگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے میں ایسے ہی اٹھ کر چلا آیا، اور کشمیر کا ٹمپریچر -ڈگری چل رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ بدنے میں پانی لے کر جائیے تو پانی جم جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں میں غسل کروں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا اور مجھے جمعہ کی نماز پڑھانی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا انڈر ویئر چینج کر لیجئے، پاجامے میں اگر پیشاب کے لگنے کا اندیشہ ہو پاجامہ تبدیل کر لیجئے، غسل خانے میں جا کر اپنے پرائیویٹ اعضاء کو دھو لیجئے، اور وضو کر کے آپ نماز پڑھائیے۔ نماز پڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہا ایسا؟
مجھے غسل نہیں کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں، اگر میرا یہ بتایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، جو آپ سزا دیں گے میں قبول کروں گا۔ آپ نماز پڑھائیے، زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ اسلام تو اتنا آسان مذہب ہے کہ ہم اور آپ اگر اسلام کے اصولوں پہ چلنا چاہیں تو ہر قدم پر اسلام ہمیں آسانیاں عطا فرماتا ہے، مگر لا علمی کی وجہ سے ہمارے دیہات کے نوجوان بھی سمجھتے ہیں پیشاب کر کے اٹھ گئے تو جب تک ہم غسل نہیں کریں گے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم غسل نہیں کریں گے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، استنجا کرو، یہ ایمان کی شان ہے، لیکن اگر کبھی کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے پانی نہ مل سکا اور بغیر استنجا کے اٹھ گئے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا بدل لو، پیشاب کی جگہوں کو دھو لو، وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ شیطان تمہارے دل میں نجاست کا وسوسہ پیدا کر کے تم کو نماز جیسی دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بارش شروع ہو گئی ہے، مگر آپ پریشان مت ہوئیے گا، جہاں باران کرم ہوتا ہے وہ باران کرم اس مجلس کے مقبول ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج کے لیے تشریف لے گئے، بارش شروع ہو گئی، اعلیٰ حضرت بخار کی حالت میں تھے مگر چل پڑے حرم کی طرف اور بھیگتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، لوٹ کر آئے، بخار بڑھ گیا۔ وہاں علماء مکہ انہوں نے عرض کیا، حضور یہ بخار کی حالت میں بھیگتے ہوئے آپ نے طواف کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں نے پڑھا ہے کہ بھیگتے ہوئے بارش کی حالت میں طواف کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطے لگاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے، کیوں نہ طواف کر کے اس فضیلت کو ہم حاصل کر لیں۔ تو علماء مکہ نے کہا، حضور جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، فرمایا حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے مگر اللہ کی رحمت سے توقع الحمدللہ بہت قوی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے گھبرائیے گا نہیں، میں ایک دو باتیں بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، استنجے کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ میں حضرت قاری آدم رضا صاحب سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ ان کی ڈرائیوری کے لائن میں جو بہت سارے کلمہ گو ہوں گے جو اس غلط فہمی میں ہوں گے، قاری آدم رضا صاحب ان کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، پیشاب دھو کر وضو کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خیر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب یہاں حاضر ہوا تو حضرت مولانا کمال الدین صاحب کے بھائی صاحب کے گھر پر ہم لوگوں نے تھوڑی دیر قیام کیا۔ استنجے کی ضرورت ہوئی، استنجا خانے میں گئے، بڑا چھوٹا سا مکان ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، اللہ پاک دینی برکتیں بھی اس مکان میں شامل فرما دے۔ خیر، آج اگر میں 99% کہوں تو کم ہے، اگر 105% میں کہوں تو شاید مناسب ہو کہ ہر باتھ روم میں بالٹی رکھی رہتی ہے اور بالٹی کے اندر ایک جگ رکھا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جگ اس لیے ہے تاکہ آدمی طہارت حاصل کرے، اور بالٹی اس لیے ہے تاکہ گندگی کو دھونے کے لیے آدمی اس میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دے تاکہ گندگی بہہ جائے۔ مگر اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب بالٹی میں پانی بھرا رہتا ہے، ہم جگ ڈالتے ہیں، جگ سے پانی لے کر اپنے بدن پہ بہاتے ہیں، تو بسا اوقات
نیچے پین سے پانی کے قطرے اس جگ کے نیچے والے حصے میں لگ جاتے ہیں، جگ کا وہ حصہ ناپاک ہو گیا۔ اب ہم نے وہی جگ ڈال دیا بالٹی میں، بالٹی کا سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ اسی جگ سے پانی لے کر ہم نے دوبارہ اپنے جسم پہ بہایا۔ پہلے نجاست تھی 2 انچ میں، مگر اب نجاست پھیل گئی 10 انچ اسکوائر میں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم باتھ روم سے پاک ہو کر آئے یا ہم نے نجاست کو بڑھا کر باتھ روم سے قدم باہر نکالا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ بالٹی رکھ کر اور بالٹی میں جگ ڈبونے کا سلسلہ ختم کریے۔ بڑے بڑے بدنے ملتے ہیں، آپ بدنہ رکھیے، پانی ٹوٹی سے نکالیے، اپنے جسم کو صاف کیجئے، پانی کی ضرورت ہو پھر ٹوٹی سے بدنے میں پانی نکالیے، اپنے جسم کو صاف کیجئے، مگر ڈبانے کا کوئی سسٹم نہ رکھیے، کیونکہ بالٹی میں برتن کو ڈبونا یہ آدمی کو پاک کرنے کے بجائے ایسا خطرہ ہے کہ کہیں آدمی زیادہ ناپاک ہو کر کہیں باتھ روم سے باہر نہ نکلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اور آپ طہارت پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں، عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی پڑھو۔